اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. It is class 6th, subject English, topic Prophet Muhammad, peace be upon him. پیارے بچوں، آپ پیج نمبر 26 نکالیے. اور اٹینٹیو رہیے. ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پچھلے 2 دن سے ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 3، دیٹ از پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. کل ہم پیج نمبر 25 پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی بھی اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو ان کے جو انکل تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اپنے ساتھ تجارت کے لیے تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ لیا. تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تجارت کو ہی اپنا پیشہ بناتے ہیں. وہ بھی بہت سارا سامان دوسرے ممالک کو، جو دوسرے ایریاز تھے وہاں لے جاتا ہے، اور اچھا منافع کمانے کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کے میدان میں بہت اچھا نام کماتا ہے. تجارت کے میدان میں وہ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں اپنی دیانتداری سے، اپنی امانت داری سے، اپنے سچے پن سے وہ بہت مشہور ہوتے ہیں. پیارے بچوں، آپ نکالیے، اٹ از پیج نمبر 26. آپ دیکھیے کتاب کی طرح میں پڑھتا ہوں. That time rich widow Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ, who had heard a great deal about Muhammad's peace be upon him honesty, sent him with her merchandise to Syria. Her servant accompanied him. It was the second time that Muhammad, peace be upon him, was going to Syria. On their way, the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad, peace be upon him, very keenly. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ سیریا گئے تو جب وہ سیریا گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے ساتھ سیریا جاتے ہیں تو وہ اس کا فرسٹ وزٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں اس کا بہت چرچا ہوتا ہے. اس میں اس کے چچے کا جو مال ہوتا ہے وہ اچھے داموں میں بکتا ہے. اور اس کے بعد اس زمانے میں اس وقت عرب میں ایک بیوہ خاتون تھی جس کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھا سنا. اس کی جو دیانتداری، اس کا جو سچا پن، تو کیونکہ اس کی مشہور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے تھے جب وہ سیریا گئے
تجارت کے سلسلے میں اپنے چچے کے ساتھ. اس وزٹ سے وہ مطلب جب وہ بالغ ہوئے وہ مشہور ہوئے کیونکہ ہر ایک اس کو پسند کرتا تھا. وہ دیانتدار تھے, وہ امانت دار تھے, وہ سچے تھے. تو حضرت ختیجہ جو تھی ایک بیوہ خاتون, وہ اس کے بارے میں سنتی ہیں تو وہ اس کو اپنے مال کے ساتھ سیریا بھیجتی ہے. وہ اس کو آفر کرتی ہیں کہ آپ میرے مال کے ساتھ, جو میرا مال ہے, جو میرا سامان ہے, جو میں سیریا بھیجتی ہوں, تو آپ میرے مال کے ساتھ جائیے. میں اپنے سرونٹس, اپنے نوکر آپ کے ساتھ دوں گی. تو وہ اپنے سرونٹس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال لے کے سیریا جاتا ہے. وہ خاتون جو تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بہت ہی مالدار خاتون تھی, بہت ہی امیر خاتون تھی. It was the second time that Muhammad peace be upon him was going to Syria. یہ دوسری دفعہ تھا, یہ اس کا دوسرا مطلب سیریا دوسرا دورہ تھا تجارت کے سلسلے میں. اپنا مطلب سامان, جب وہ سامان سیریا لے جا رہے تھے, پہلے وہ اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے, اب یہ اس کا دوسرا دورہ تھا سیریا. On their way the caravan stopped near a church. جب وہ سیریا جا رہے تھے تو اس during that very journey تو ان کا کارواں جو ہے, وہ جو قافلہ جو ان کا ہے, تو وہ ایک چرچ کے نزدیک رک جاتا ہے. A priest there started observing Muhammad peace be upon him very keenly. اس چرچ میں جو پریسٹ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کین سے, بہت غور سے آبزرو کرنے لگا, دیکھنے لگا. All the children. Nani, was he the same priest who had seen Muhammad peace be upon him for the first time with his uncle? سارے بچے اپنی نانی کو, پیارے بچوں آپ جانتے ہو یہ نانی بچوں کو کہانی سناتی ہے, ایک سچی کہانی, ایک گریٹ مین کی کہانی. تو سارے بچے نانی کو کہتے ہیں کہ نانی کیا وہ وہی پریسٹ تھا, کیا یہ بھی وہی پریسٹ تھا جس نے حضرت محمد کو دیکھا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تھے. نانی, نو آئی ڈونٹ تھنک ہی واز دا سیم پریسٹ. نانی جواب دیتی ہے کہ آئی ڈونٹ, تو میں یہ نہیں جانتی ہوں, میں یہ نہیں سمجھتی ہوں. آئی ڈونٹ تھنک وہ وہی پریسٹ تھا. ہی واز سم بڈی ایلس, وہ دوسرا تھا. یعنی جس پریسٹ نے پہلے حضرت محمد کو دیکھا جب وہ چچا کے ساتھ تھے, وہ پریسٹ ایک تھا, جس نے آج دوسری دفعہ دیکھا وہ دوسرا تھا. Anyway, people got suspicious and began to shout. Anyway, کیا ہوا کہ لوگ got suspicious, لوگ بےتاب ہوئے, لوگ حضرت محمد کو دیکھنے لگے. And began to shout, یعنی لوگ اب جمع ہونے لگے, حضرت محمد کو دیکھنے لگے. وہ حیران ہوئے کیونکہ جو پریسٹ تھا وہ جانتا تھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہی آخری پیغمبر ہے, کیونکہ اس میں وہ نشانیاں تھیں. The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm, but was comparing the description of the last prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad, peace be upon him. The priest took shelter at the roof of the church. جو پریسٹ تھا اس نے پناہ لیا, شیلٹر لیا. وہ کہاں بیٹھ گیا؟ روف آف دا چرچ, اس چرچ کے روف کے تلے, یعنی اس چرچ میں اس نے پناہ لی. اور فرام دیئر ایشور دا پیپل, اور لوگوں کو یقین دلایا اس نے کہ دیٹ ہی مینٹ نو ہارم, وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بٹ واز کمپیئرنگ the description of the last prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad peace be upon him. وہ ڈسکرپشن دے رہا تھا, وہ اب لوگوں کو وہاں سمجھا رہا تھا, لوگوں کو بول رہا تھا کہ اے لوگوں, جس جوان کو میں نے دیکھا
جس جوان کو میں آبزرو کر رہا تھا یہ لاسٹ پیغمبر ہیں. دس ینگ مین از لاسٹ میسنجر پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم، کیونکہ اس میں وہ سارے فیوچرس ہیں جو میں نے بائبل میں پڑھی ہیں. شبنم: نانی یو مینشنڈ دا بائبل بفور آلسو، واٹ از اٹ؟ اب شبنم جو لڑکی ہیں، ان 4 بچوں میں سے ایک بچی، یہ نانی کو بولتے ہیں نانی یو مینشنڈ دا بائبل، آپ نے بائبل کو مینشن کیا، آپ نے ایک بار بائبل کا نام لیا. واٹ از اٹ؟ واٹ از اٹ؟ واٹ از اٹ؟ واٹ از بائبل؟ نانی: اوہ آئی ایم سوری، آئی فارگیٹ ٹو ٹیل یو. نانی بولتے ہیں ان کو، اوہ آئی فارگیٹ ٹو ٹیل یو، آئی ایم سوری، میں بھول گئی تھی آپ کو کہنا کہ بائبل کیا ہوتا ہے. واٹ از بائبل؟ دا بائبل از اے ریلیجیس بک، یہ ریلیجیس بک ہے، مذہبی کتاب ہے آف دا کرسچنز. جو کرسچن لوگ ہیں ان کی مذہبی کتاب ہے، جس طرح ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید ہے، اسی طرح بائبل ان کی مذہبی کتاب ہے. دا فالوورس آف جیسس کرسٹ، جو جیسس کرسٹ کے فالوورس ہیں، جس طرح ہم فالوورس ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی طرح جیسس کرسٹ جو مطلب تھا، ان کے فالوور جو ہیں ان کو بولتے ہیں کرسچنز. ان کی جو کتاب ہے وہ بائبل ہے، تو اس کو ماننے والے، یہ بائبل اٹ مینز بائبل جو ہے یہ ریلیجیس بک ہے. آل دا چلڈرن، اوہ آل دا چلڈرن، سارے بچے اوہ. Nani: The priest was in no doubt that Muhammad, peace be upon him, was going to be that last prophet. جو پریسٹ تھا، جس پریسٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا، اس کو یہ پورا یقین ہوا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پیغمبر ہیں، لاسٹ پروفیٹ. On hearing this, the people felt relieved, and after selling his merchandise, Muhammad, peace be upon him, returned to Mecca. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ یہ سنتے ہیں تو لوگ فیلٹ ریلیوڈ، ان کو ریلیو ملتا ہے، ان کو ریلیو ملتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں. اینڈ آفٹر سیلنگ ہز مرچنڈائز، اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان بیچتے ہیں، اس کا خرید جو اس کا خرید فروخت ہوتا ہے، اس کا فروخت مطلب وہ اس کو فروخت کرتے ہیں، وہ اس کو بیچتے ہیں. جب سامان کو بیچتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو واپس آتے ہیں. ختیجاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ servant talked very high of Muhammad, peace be upon him, honest dealings during his trip to Syria. جب وہ واپس آتے ہیں مکہ تو جو سرونٹس حضرت ختیجہ نے حضرت محمد کے ساتھ بھیجے تھے، وہ سرونٹ کیا کرتے ہیں، وہ ختیجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، حضرت محمد کے بارے میں بولتے ہیں اس کو کہ حضرت محمد جو ہے یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، یہ بہت ہی گریٹ انسان ہے، یہ بہت ہی دیندار ہیں، یہ بہت ہی سچے انسان ہیں، دیندار ہیں. جب مطلب جو یہ ٹرپ تھا، جو یہ دورہ تھا سیریا کا، اس کے بارے میں سارا حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں سرونٹ. بیکاز آف ہز آنیسٹی، ٹروتھفلنس اینڈ گڈ ڈیلنگ، کیونکہ جو اس کی آنیسٹی تھی، جو اس کا سچا پن تھا، جو اس کا اچھا برتاؤ تھا اس دورے کے دوران، تو وہ اس سرونٹ نے سارا کچھ سنایا حضرت خدیجہ کو. محمد پیس بی اپان ہم کیم ٹو بی نون ایز امین. اب سارے لوگ، عرب کے لوگ اس کو مطلب کس نام سے پکارنے لگے؟ امین. امین کا مطلب ہے امانت دار، امانت دار. دا کسٹوڈین، امین مینز دا کسٹوڈین، امانت دار. Khatija radiallahu ta'ala anha was so impressed that she decided to marry him. حضرت ختیجہ جو تھی وہ بہت امپریس ہوئی، وہ بہت متاثر ہوئی، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، اس جوان کے ساتھ شادی کس جوان کے ساتھ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. At that time she was 40 and Muhammad, peace be upon him, was only 25. اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بیوہ خاتون تھی عرب کی، مگر وہ امیر ترین خاتون تھی، اس کا پیشہ تھا تجارت، وہ 40 سال کی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جوان تھی 25 ایئرس اولڈ، 25 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوتی ہے۔ آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اور پڑھیں گے، تو خدا حافظ، السلام علیکم۔